محترم سامعین اکرام، اب پیش ہے درس حدیث، جس کو آپ کے سامنے 5 اہم باتوں کے عنوان سے پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم۔ ناظرین کرام، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اور مانگنا بھی چاہیے، اس لیے کہ مانگے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے۔ اس رب ذوالجلال سے مانگنا اپنی ضرورت کے وقت بھی اور ضرورت نہ ہو جب بھی، محتاجی کے وقت میں بھی، فراخی کے وقت میں بھی، صحت کے عالم میں بھی، بیماری کے موقع پر بھی، نفع کے حصول پر بھی اور نقصان کے حاصل ہونے پر بھی، ہر وقت بندے مومن کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے مانگتا رہے، اس سے دعا کرتا رہے۔ لیکن دعا کی قبولیت کے بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو سنیے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، وہ پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے، ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اور پھر آگے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اسی کام کا حکم دیا جس کام کا حکم اللہ نے پیغمبروں کو دیا۔ وہ کیا حکم تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبروں سے خطاب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو کچھ تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ یعنی پاکیزہ سے مراد دھویا ہوا مراد ہی نہیں ہے، وہ تو ظاہری پاکیزگی ہے۔ یہاں پاکیزہ مال کھاؤ سے مراد حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ، مردار مت کھاؤ۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ ناپاک ہے، اس کو مت کھاؤ۔ سود مت کھاؤ، وہ حرام ہے، ناپاک ہے۔ رشوت مت کھاؤ، ناپاک ہے اور حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور مت کھاؤ، وہ ناپاک ہے، وہ حرام ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاک کھاؤ، یعنی ناپاک مت کھاؤ، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس آیت کو سمجھانے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کے ثم ذکر الرجل، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ فرمایا کہ یطیل السفر، جو لمبا سفر طے کر کے آیا ہو، اشعث اغبرا، جس کے
जिस्म पर गुबार हो, सफर की थकान हो, कपड़े मैले कुचेले हों, यमुद्दु यदै, वो शख्स अपने दोनों हाथ फैलाता है इलस समा, आसमान की तरफ, और फिर कहता है या रब्बी, ए मेरे रब, यानी अल्लाह ताला से दुआ करता है। और उसकी हकीकत ये है कि वमतअमुहु हराम, वो जो चीजें खाता है वो हराम की, वो मशरबुहु हराम, वो जो चीजें पीता है वो भी हराम की, वो मलबसुहु हराम, और जो कपड़ा उसने पहन रखा है वो भी हराम का, वो बुग़ज़िया बिल हराम, और हराम ही से उसकी परवरिश हुई है, परवान चढ़ा है वो हराम ही से। तो फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, कैसे उसकी दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कैसे उस शख्स की दुआ कबूल होगी जिसका खाना हराम, जिसका पीना हराम, जिसका लिबास हराम। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की दुआ को कबूल करते हैं जिसकी रोजी, जिसका रिज़्क़, जिसका खाना, जिसका पीना, जिसका पहनना, जिसका ओढ़ना हलाल का हो, हराम का ना हो। जाहिर है कि हम लोग दुआ जब अल्लाह ताला से करते हैं, बाज़ दुआएं कबूल होती हैं, बाज़ दुआएं कबूल नहीं होती, बाज़ों की दुआ कबूल होती है और बाज़ों की दुआ कबूल नहीं होती। तो कबूलियत के ना होने की वजूहात में से एक वजह ये भी हो सकती है कि खाने पीने में लिहाज नहीं होता, हराम का हलाल का। हराम दावतें भी खाई जा रही हैं, हलाल दावतें भी खाई जा रही हैं। हराम लिबास भी पहना जा रहा है, हलाल लिबास भी पहना जा रहा है। हराम चीजें भी इस्तेमाल हो रही हैं, हलाल चीजें भी इस्तेमाल हो रही हैं। कोई फर्क नहीं हलाल और हराम में। तो जाहिर बात है कि अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर ये है कि अल्लाह ताला पाक हैं, पाकी को पसंद करते हैं, पाक लोगों को पसंद करते हैं, हलाल खोर अफराद को पसंद करते हैं, हराम खोरों को पसंद नहीं करते। जब अल्लाह ताला हराम खोरों को पसंद नहीं करते तो उनकी दुआ को भी कबूल नहीं करते। इसीलिए ये बात जहन में रहना चाहिए कि हम जो दुआ करते हैं, दुआ से पहले इस बात का जायजा लेना चाहिए कि क्या जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं ये हलाल है या हराम है। लोगों की इजाज़त के बगैर माल खा रहे हैं, किसी ने हमको दावत में बुलाया ही नहीं और ज़बरदस्ती हम जाकर उसके घर में उसकी दावत में खाना खा रहे हैं, हराम। किसी की सवारी इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर इजाज़त के, उसकी इजाज़त ही नहीं, उसकी रज़ामंदी के बगैर उसका माल इस्तेमाल हो रहा है, हराम है। इसीलिए एक तरफ तो ये बात, और अल्लाह तबारक व तआला से जो दुआएं मांगी जाती हैं उन दुआओं में इस बात का एहतमाम भी हो कि हम सब के लिए दुआ करें। ये नहीं कि सिर्फ हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे, अल्लाह मेरी ज़रूरत को पूरा फरमा, अल्लाह मुझ पर रहमत की बारिश नाजिल फरमा, मेरी ही मग़फ़िरत फरमा, मुझे जन्नत अता कर, मुझ पर रहम फरमा, मेरे हालात सुधार दे। नहीं, एक मोमिन और मुसलमान के जहन में ये बात होनी चाहिए कि उसकी दुआ में वुसअत होनी चाहिए, सबके लिए दुआ करे। इसीलिए कुरान मजीद को आप देखिए जिसमें रब्बना 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 40 मरतबा तकरीबन वो दुआएं सिखाई गई हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना व क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। देखिए इन आयतों में सबके लिए दुआएं, सबकी विपता बताई जा रही है। रब्बी नहीं कह रहे, मेरे रब, रब्बना हमारे रब, हमारी मग़फ़िरत फरमा। पूरी कौम के लिए दुआ करना, रब्बि इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। सारे मोमिनों के लिए दुआ करें, सारे मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआ करें, सारे मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए दुआ करें, माँ बाप के लिए दुआ करें, रिश्तेदारों के लिए दुआ करें, दोस्तों अहबाब के लिए दुआ करें, पड़ोसियों के लिए दुआ करें, अपने छोटों के लिए दुआ करें, औलाद के लिए दुआ करें, बीवी बच्चों के लिए दुआ करें, दीनी इदारों के लिए दुआ करें,
مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں. آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جو ظلم ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے دل کی گہرائی سے فلسطینی مسلمانوں جن کے بچوں کے چھیتڑے اڑائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رمضان يا شهر الهدى يا شهر الندى يا شهر البركات يا میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں. اب پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا. آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے. ایک انار ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے. دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ، پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ، پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ. گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو، ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد. آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. وہ کون ہے؟ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. قال قتادہ كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. رواه البخاری. ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خصوصیات کو قرآن مجید نے موقع بموقع بیان کیا ہے. ان کی خوبیاں، ان کے عمدہ صفات، ان کے ایثار، ان کے جذبہ قربانی کو قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے. ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی تھا کہ رجال، کہ ایسے لوگ تھے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرتی. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کیا خوبی صحابہ کرام کی اس میں بیان کی گئی ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لین دین کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، لیکن ان کا بزنس، ان کا کاروبار ان کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا تھا. بنیادی بات یہ ہے. اللہ کو بھول کر وہ دنیا میں مشغول نہیں ہوتے تھے، دنیا میں مشغول رہتے تھے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا کے کاروبار کرتے تھے. آج بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں مگر کاروبار میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں. سود بھی لے رہے ہیں، بٹے بازی بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بازی بھی چل رہی ہے، ڈنڈی بھی مار رہے ہیں، ناپ تول میں گڑبڑ بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، خیانت بھی کر رہے ہیں، وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، رشوت خوری کا بازار بھی کرم ہے. تو بھلا بتائیے کہ ایسے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو فراموش کر دیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی یاد ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہے. ہم اپنے پروردگار کو ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.